حضرت علی نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر کر لیا کرو، کیونکہ سونا آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن تکلیف سے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمانوں تک جاتی ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہے۔ چرواہے کی ایک آواز سے چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان لگایا کرو، وہاں تم سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ جب زندگی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئی، اور جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام پانی میں نہیں ڈوبے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے۔ فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، یہ انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تم تندرست ہوئے تو تمہیں حقیر سمجھے گے، اور اگر مالدار ہوئے تو تم سے حسد کریں گے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ جنہیں احساس نہ ہو ان سے شکایت کیسی؟ سنا ہے اکثر لوگوں کو حساب تب ہوتا ہے جب رشتے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ رکھو، بلکہ اپنے مقاصدی تخلیق کو جانو اور جدوجہد مسلسل جاری رکھو۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ زندگی کیا ہے، تو ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارے مقدر بنا دیتا ہے۔ ماں باپ کے غلام بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت نہ ملے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمر لگتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور دعا مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹی انسان کی اونچی آواز سے سچے انسان کو خاموش کر دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دے تو وہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک انجانی کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتہ، ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا۔ ہم اچھے ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ادھورے رہتے ہیں۔
اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلی رکھو، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا دوسروں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولت سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتی ہیں، گھونسلے بناتے بناتے نہیں دیتے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو، تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اللہ سے مانگا ہے۔